الحمدللہ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشتبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم یہاں سندھ کے مشہور شہر نواب شاہ میں سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی کی جو اجتماع ہوتے ہیں نا، یہ فارملٹیز نہیں ہوتی، رسمی نہیں ہوتے کہ آئے بیٹھے سنا اور چلے گئے۔ الحمدللہ اسلامی بھائی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ تو ہم بھی نیتیں کریں۔ ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی، روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں، نہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ ہم نیت کریں 100 مرتبہ نہیں، بلکہ ہم 313 مرتبہ، جو امیر اہل سنت نے ہمیں فگر دیا ہے، ایک عدد بتایا ہے، ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں کیا جائے گا۔ تو ہم کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے مجھے بھی سفر کی سعادت ملتی رہتی ہے۔ پنجاب کے شہر میں جانا ہوا تو ایک بزنس مین، چونکہ یہاں پر بھی بزنس مین، تاجر اسلامی بھائی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کی تجارت میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ اسلامی بھائی، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کاؤنٹر تسبیح لیتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ جناب آپ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں؟ بتایا کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 12,000۔ اور ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم سے دن بھر میں 1200 مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھے جاتے۔ تو عادت بنائیں اور درود شریف کیوں نہ پڑھیں کہ ساری نعمتیں ان پیارے آقا کے صدقے میں ملی ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم بھی نہ ہوتے، ہمارا وجود بھی آقا کے مرہون منت ہے۔ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے مکان، پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں۔ قرآن پاک میں تو ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی نعمت ہے۔ سانس لینا یہ بھی ایک نعمت ہے، دیکھنا یہ بھی نعمت ہے، آنکھ یہ بصارت یہ بھی نعمت ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھ پاتے تو لوگ ہمیں اندھا کہتے ہیں، زبان نہ ہوتی تو لوگ ہمیں گنگا کہتے ہیں۔ تو کتنی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جن کے صدقے میں نعمتیں ملی ہیں ان پر درود کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ بنائیں گے عادت۔ قبر کو تربت بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو حضور کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضور کی دید ہوگی تربت میں، قبر میں۔ تو امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، کہیے انشاءاللہ، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، درود و سلام کی۔ عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی
سیدنا آلہ صحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ یعنی سرکار وضو فرما رہے ہیں اور وضو کا پانی میں حاصل کروں، جو بھی پانی اس میں سے ہمیں میسر ہو جائے۔ تو صحابہ کرام ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود، کہ جو ابھی ایمان نہ لائے اور ان کو قریش نے بھیجا تھا۔ اور یہ صحابہ کرام جب حضور لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک ڈالتے ہیں یا ناک صاف کرتے ہیں تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور جسم پر بھی مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کو کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً حکم مان لیتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں، اور ازراہ تعظیم یعنی تعظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیتے۔ جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ میں دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، تصور کریں اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کے اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرے اور اپنی خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے. دنیا کی مشقت برداشت کرنا اس لیے کہ تاکہ دین محفوظ رہے، یہ مسلمان پر لازم ہے. اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے. صلو علی الحبیب. تو معلوم ہوا کہ حضور کی محبت، حضور سے محبت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ مسلمان کا ایمان بھی اس وقت کامل ہوگا جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبوب و عزیز جانے. ہمارے رشتہ دار بالکل ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، ہمارے بال بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ان سے محبت ہونی چاہیے. لیکن سب سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے. جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو صحابہ کرام نے بھی سنا اور اپنی زندگی میں مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کیا ہوا تھا. تو یہ صحابہ کرام کے کیا کہنے، یہ ایسے سچے عاشقان رسول تھے کہ ان کے نزدیک جائیداد، مال، اہل و عیال سے بڑھ کر حضور کی ذات کریمہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی. سنیے، ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں. سنیے، آج ہمیں دنیا سے محبت، آج ہمیں اپنے گھر سے محبت ہے، آج ہمیں اپنے ریسورسز سے محبت ہے، اپنے مال و اسباب سے محبت ہے، اپنے عہدے اور منصب سے محبت ہے. اور وہ صحابہ کرام کہ جن کا جب نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور سے کیسی محبت تھی کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ سرکار سے کیسی محبت کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الدماء. خدا کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ حضرت شیر خدا حضرت علی
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور کی محبت کے بارے میں کیا بتایا؟ تو آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارے نزدیک حضور کی ذات ہمارے مال سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر بھی ہے زیادہ۔ تو یقیناً مومن کامل اور ایک عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں، بال بچوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے، لیکن جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنی ذات پر اپنے محبوب کو مقدم جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کی اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جا اولاد سے پیارا۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ عشق مصطفیٰ نہ ہو تو ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، فضول ہے، لیکن یہ تو زبانی دعویٰ ہوا نا، اور عملی طور پر یہ زبان قال سے ہم کہتے ہیں، اور زبان حال کیا کہتی ہے؟ ہمارا عمل بھی اس بات کا مؤید ہے، تائید کرتا ہے، ہمارا عمل ہمارا حال۔ کیا عاشق رسول کہ جس سے محبت ہے صرف نعت پڑھنا ہی محبت کی علامت ہے؟ اگر ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو اپنے گھر کو سجا لینا، حضور کا میلاد منا لینا، کیا یہی محبت کی علامت ہے؟ نعت خوانی کرنا، اپنے گھروں کو سجانا، جلوس میں شرکت کرنا، یقیناً یہ محبت کی نشانی تو ہے، لیکن وہ آقا کہ جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کی ہم نعت پڑھتے سنتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج کا عاشق رسول کہلانے والا، محبت رسول کا دم بھرنے والا، وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو کوئی عاشق رسول کہے گا؟ بتائیں، نہیں کہیں گے۔ یاد رکھیے عقائد اور اعمال کی درستی کے بعد سب سے اہم ترین فرض مسلمانوں کے لیے نماز ہے۔
میدان محشر میں بھی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور آج ہماری اکثریت بے نمازی، نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور۔ یاد رکھیے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج جس کو دیکھو پریشانی کا رونا روتا ہے، مہنگائی کا رونا روتا ہے، بے روزگاری کا رونا روتا ہے۔ مجھے یہاں پتہ چلا کہ آپ کچھ بیان کریں تو اس پر بھی ذرا کہ گھروں میں اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں، ان کے نکاح نہیں ہو پا رہے، شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی، قرض لے کر بھی شادیاں کرتے ہیں۔ تو یہ فضول رسمیں ہیں نا جن کی وجہ سے نکاح میں اسلامی طور پر تو کوئی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ شریعت میں نہیں رکھتے، صرف مہر کی رقم وہ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ تو آج کل کا معاشرہ یہ صرف یہاں نواب شاہ کی بات نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادگی کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز کے صدقے میں ایسا جہیز دینے اور سامنے والوں کو بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں رشتے اس لیے نہیں ہوتے نا کہ غریب گھر ہے، ان کے یہاں سے کیا ملے گا۔ میں نے ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں کہ وہ جہاں رشتہ کرتے ہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں لیتے، بلکہ اپنی آنے والی بہو کا فرنیچر، جہیز کا سامان بھی وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، تو ان کو پھر برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہم محبت رسول کے بارے میں سن رہے تھے جس میں نماز کا تذکرہ نکلا، تو آج یہاں موجود سارے اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پانچوں نمازیں پڑھیں گے بھی اور با جماعت پڑھیں گے۔ یاد رکھیے نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم بھی غور کر لیں کہ کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا، میں نماز تو پڑھتا ہوں، بدنگاہی بھی ہو جاتی ہے، میں نماز تو پڑھتا ہوں، کاروبار میں جھوٹ بھی بول دیتا ہوں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھ پا رہے، ہماری نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے؟ قراءت نماز میں فرض ہے، ہمیں قراءت جس طرح نماز میں کرنی چاہیے وہ قراءت ہم کرتے ہیں کہ نہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس پر بھی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی قرآن پاک درست پڑھنا نہیں جانتے، اکثریت۔ تو قرآن پاک درست پڑھنا چاہیے، ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی اتنا قرآن پڑھنا آنا ضروری ہے کہ جتنا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اب نماز کی شرائط ہمیں نہیں معلوم، فرائض ہم نہیں جانتے، نماز میں 27 واجبات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، دنیا کے سارے علوم فنون ہم جانتے ہیں۔ اب سیل فون کی مثال لے لیجیے، موبائل فون پہلے تھا ہی نہیں تو ہمیں یوز کرنا بھی نہیں آتا، اب موبائل فون آ گیا تو اس کے سارے آپشن، اس کی اپلیکیشن، اس کے فنکشن سب معلوم۔ ایک 2000 روپے والا موبائل ہم خریدتے ہیں تو اس کی کتنی معلومات لیتے ہیں کہ اس کی بیٹری ٹائمنگ کیسی ہے، اس کی لائف، اس کے وارنٹی کتنی ہے، اس کے کیا کیا آپشن ہیں وغیرہ، اس کا ٹاک ٹائم کیسا ہے، یہ سب معلومات کرتے ہیں نا۔ تو نماز بھی سیکھنے سے آئے گی، قرآن بھی سیکھنے سے آئے گی۔ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، ہم کیسے قرآن درست پڑھنا سیکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف بے نمازی بن گئے بلکہ درست نماز پڑھنے والے بن گئے، بلکہ دوسروں کو نمازی بنانے والے بن گئے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے جو کبھی قرآن پاک سالوں میں کوئی رمضان میں کھول کر دیکھتے تھے، آج الحمدللہ وہ قرآن نہ صرف پڑھنے والے بن گئے، دوسروں کو قرآن پڑھانے والے بن گئے اور آقا کے اس فرمان پر عمل کرنے والے بن گئے۔ میرے آقا وہ آقا جسے اچھا کہہ دے در حقیقت وہی اچھا ہے،
جسے بہترین کہتے ہیں وہی بہترین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بہت بڑا شو روم ہے، جس کا بہت بڑا بنگلہ ہے، جس کی بہت بڑی گاڑی ہے، وہ بہترین ہے، وہ بہت اچھا ہے. وہ میرے آقا کتنے اچھے ہیں، وہ اچھے آقا جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. تو وہ ہمارا اچھا نبی، وہ ہمارا پیارا نبی کسے اچھا کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو آج یہ بھی نیت کر لیں، ہم نے نمازوں کی نیت کی، یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. یہاں جگہ جگہ دعوت اسلامی کے تحت جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، جو دن بھر میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ رات میں تھوڑا سا وقت نکال ہیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کیجیے، چند منٹ دے دیجیے، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی، آپ کو درست قرآن پاک پڑھنا بھی آ جائے گا. اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے ان کے طریقوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کی باتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار یہ عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. امیر اہل سنت شعر پڑھتے ہیں نا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. آج آپ کو حضور کی ایک پیاری سنت بتاتا ہوں، انتہائی آسان سنت ہے، اور وہ ہے مسکرانا. ایسی پیاری سنت ہے، ہم مسکراتے رہے اور مفت میں. جی ہاں مفت میں. ہاں میری بات کا یقین کیجئے. کیا مسکرانے کی کوئی قیمت بتا سکتا ہے کہ اس میں کتنی کوسٹنگ آتی ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی آپ میں سے ہے جو بتا دے جس کو مسکرانے کے پیسے لگتے ہیں؟ کوئی جیب میں سے پلے سے کچھ نکالنا پڑتا ہو اس لیے شاید مسکراتے نہ ہو؟ نہیں کوئی خرچہ نہیں، مفت میں مسکراؤ اور سنت کا ثواب کماؤ. امیر اہل سنت کو دیکھا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ آپ جب دیکھو ماشاءاللہ مسکراتے رہتے، مسکراتے بکھیرتے رہتے. الحمدللہ. سمجھ تو مسکرانے کی سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. حدیث شریف ہے تبسم کا لوجہ اخی کا صدقہ، تیرا تیرے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. اور میرے آقا کی مسکراہٹ کی کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام
اس تبسم کی عادت پیدا کھو سلام. تو انشاءاللہ مسکرائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی خوشیوں کا، امن کا معاشرہ ہو جائے گا. اب جب دیکھو چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہنسے تیرا گھر گھسے. کھاما دیں گے، پریشان رہتے ہیں تو پریشان رہنے سے کہ پریشانی تھوڑی ختم ہو جائے گی. مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. تو ایسی پیاری پیاری باتیں، سنتیں سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ان قریب ایک بہت ہی پیارا موقع آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے انشاءاللہ حاجی امیر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ. خوشخبری میں سنا دیتا ہوں، مزید یہ بتائیں گے انشاءاللہ 17 جنوری کو انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. آپ عاشقان رسول، ابھی ہم دعویٰ کر رہے تھے نا انشاءاللہ محبت رسول میں ہم جان بھی لٹا دیں گے، تو ہم انشاءاللہ سنتیں سیکھنے سفر بھی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. حاجی عامر بھائی بتائیں کب یہ سفر کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے نیتیں کیسے لکھوا سکتے ہیں، آپ بتائیں. صلو علی الحبیب. تو میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، جیسے کہ ہم نے حافظ صاحب کی زبانی حافظ بھی ہیں، قاری بھی، عالم بھی، مبلغ بھی، اور امیر اہل سنت کے نور نظر بھی ہیں. الحمدللہ پچھلے دنوں بھی 20 دنوں میں دنیا کے 5 ممالک کا دعوت اسلامی کا تنظیمی دورہ کر کے ترکی، یورپ، اسپین سے آئے، اور ابھی بھی سندھ کے مختلف شہروں میں ڈیلی ان کا جدول ہے، ملاقاتیں، بیانات ہیں. الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب نے ذہن دیا 17 جنوری آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے اللہ کے راہ میں سفر کریں گے. اللہ کے راہ کی بے شمار برکتیں ہیں. جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں اور جنہوں نے فضائل پڑھے، اس کی کیا شان ہے کہ جیسے کہ حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور جو راہ خدا کا مسافر ہو تو اس کے کیا کہنے. اور یہ علم دین حاصل کرنے کا بھی زبردست موقع ہوتا ہے. ایک حدیث کے مفہوم ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سوراخوں میں چیونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، اڑنے والے پرندے، چلنے والے چرندے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائی، 1 ماہ تک 5 نمازیں باجماعت مسجد میں، تہجد بھی، اشراق، چاش، توابین کی نمازیں سیکھنا، نماز جنازہ کا طریقہ، اور بھی کئی خزانے الحمدللہ علم دین کے حاصل ہوں گے. دعائیں بھی قبول ہوں گی، پریشانی بھی دور ہوں گی، اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا. اندرون سندھ کے شعر کا واقعہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کروایا. والدہ اندھی تھی ان کی، تو انہوں نے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ میری والدہ کو شفا عطا کر دیں، آنکھیں روشن کر دیں. کہتے ہیں کہ کئی آپریشن کروایا، والدہ کی آنکھیں روشن نہیں ہو پائی تھی. مدنی قافلے میں سفر کی، دعائیں کی، گھر گئے، اللہ نے والدہ کی آنکھوں کا نور عطا کر دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، موقع اچھا ہے کہ اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، قرضوں کے بار تلے دبے ہوتے ہیں، ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں. تو آنے والے جمعہ انشاءاللہ ہمارے ملک کالونی فیضان مدینہ سے یہ 30 دن کے 1 ماہ کے مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کریں گے. نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. کوئی ہیں اگر اظہار کریں اٹھ کر ذرا بتائیں، زیارت کریں انشاءاللہ. ہم بھی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے اس سفر میں جنہوں نے نیتیں کی ہیں، اللہ نیتوں کو قبول فرمائے. اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی نیت ہے، وہاں بھی ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، ایسا پیارا مدنی چینل ہے کہ دیکھو آج کے دور میں ٹی وی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، گانے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ لغویات ہوتی ہیں. اور آج کے دور میں امیر اہل سنت کو دعائیں دیجیے. دعوت اسلامی کی یہ برکت ہے کہ مدنی چینل ہمیں مل گیا. یہ اسلامی چینل ایسا ہے کہ نہ اس میں میوزک ہے، نہ بے پردہ عورت ہے، نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. جب دیکھو اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی زیارتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تربیت ہو علمی طور پر، اخلاقی طور پر، ہمارے بچوں کی اخلاقی علمی تربیت ہو، تو انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ، مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
صلو علی الحبیب۔ اس کے علاوہ ایک اعلان و سمت فرمائیں، انشاءاللہ 25 جنوری بروز ہفتہ سے انشاءاللہ پرانا سویگیس آفس کے برابر میں جو ہماری میراج سٹی کالونی ہے، اس میں دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ رہائشی ہے، تو وہاں انشاءاللہ 25 جنوری سے فیضان نماز کورس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو فیضان نماز کورس میں جو اسلام میں حصہ لینا چاہیں تو ہمارے قاری سعید بھائی دیگر ذمہ داران سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ اس میں نماز سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ امیر اہل سنت کے پیارے نور نظر ہمارے ساتھ ہیں۔ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں۔ قادری سلسلے کی تو کیا بات ہے کہ اس کے پیشوا حضور سیدھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور بادشاہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنا قدم اس وقت تک نہیں بڑھاؤں گا جب تک میں ایک ایک مرید کو بخشوا کے جنت میں ساتھ نہ لے جاؤں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے حافظ صاحب کو امیر اہل سنت نے اپنی بیت کا مجاز بھی بنایا، اور یہ ہمارے پیر خانے کے امیر اہل سنت کے دامت بھی ہیں، نور نظر بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑی برکت عطا فرمائی۔ پچھلے سالوں میں ان کے کئی دورے دنیا بھر کے ہوئے ہیں۔ یہ افریقی ممالک میں گئے تھے تو الحمدللہ ان کے قافلے کی برکت سے 22 کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور پیر سے جس سے نسبت ہو تو اس کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید امیر خسرو ایک مرتبہ کے سفر کر رہے تھے، آپ کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ فقیر کو کہنے لگے، دیکھتے ہی اے فقیر، تیرے اندر سے مجھے اپنے پیر کی بو خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی میرے پیر کی شے ہے؟ فقیر نے کہا، حضور آپ کے مرشد نظام الدین اولیاء کے بارگاہ میں 2 دن رہا، کچھ نہ ملا، دکھا یہ ٹوٹے پھوٹے چپل دے دی۔ آپ نے فرمایا، اے فقیر اس سے بیچو گے؟ اس نے کہا جو قیمت دے دیں۔ 2 روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 اونٹوں پر سونا تھا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس سونے کے 5 لاکھ تنکے تھے۔ آپ نے وہ سونا دیا اور مرشد کریم کے نائلے یعنی چپلے لی، ہاتھ میں نے رکھی بلکہ سر پر رکھ لی، اور مرشد کے بارگاہ میں حاضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں عرض کی، یا سیدی اگر اس کے بدلے وہ میری جان مانگتا تو جان بھی پیش کر دیتا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیر خانے کے اور پیر سے جس کو نسبت ہونا اس کے تو کیا کہنے۔ پیر گنڈن شاہ کلنوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ان کا چمڑے کا جوتے کا بزنس تھا بہت بڑا۔ ان کے کارخانے پر پیر کا خاکروب جھاڑو لگانے والا آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب کا وہ خادم آپ کے چمڑے کی بہت بڑی لاڑ پر بیٹھ گیا۔ آپ آئے اور خادموں کو کہا کہ خادموں، تم نے میرے پیر کے خاکروب کی خدمت نہیں کی۔ ناراض ہوئے، اندر گئے، چادر نہیں لے کر آئے اور اس سے بچھا کر اپنے ہاتھوں سے اس خاکروب کو بٹھایا اور کہا، خادموں سنو، یہ جو چمڑا ہے اس کو میرے پیر کے خاکروب سے نسبت ہو گئی ہے، اس کے جوتے بنانا بے ادبی ہے، اس سے میرے پیر کے خاکروب سے نسبت ہے، اب اس کے ڈول بنائے جائیں گے اور لوگ میرے مرشد کے فیضان سے مستفید ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، موقع اچھا ہے، آئیں دعائیں بھی لے لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، ان کی زیارت بھی کریں گے، ملاقات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا بھی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح میں کہتا جاؤں آپ بھی دوہرا لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت،
चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाज, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलिशान क़ादिरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और इनके ज़रिए से मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किसके हाथ में हाथ दिया है? गौसे पाक फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन उस वक्त तक अपना कदम नहीं हटाऊंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को जन्नत में दाखिल ना। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या से आज़म। इमदाद कुन बंदे गम आज़ाद कुन, धरती हो दुनिया शाद कुन, धरती हो दुनिया शाद कुन। यादों से आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा उस पाक के दरबार पर जाएंगे, मनकबत सजाएंगे और एक वक्त वो भी आएगा जिस तरह हमें गौसे पाक से मोहब्बत है, हमें ख्वाजा साहब से भी मोहब्बत है। ख्वाजा के दर पर जाएंगे तो यूं अर्ज करेंगे, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। मेरी एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का मैं गवाए ख्वाजाए चिश्त हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजा के दर के फकीर हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गवाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे जिस गदाई पे नाज है, मेरा राज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा राज ख्वाजा पे क्यों न हो, क्योंकि मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। तेरी शान ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी शान ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। अल्हम्दुलिल्लाह उस बात की पड़ी ना मन, फिर इसके बाद ख्वाजा की पड़ी। अब ख्वाजा का दर्द इन्होंने दिखाया, जिन्होंने उस पाक का दामन हमारे हाथों में थमाया, वो प्यारे अमीर सुन्नत की भी तो मनकबत पढ़नी चाहिए।
لکھاں نوجواناں نوں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے لکھاں نوجواناں نوں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے سنتاں سکھانا تو میرے آقار دا میرا پیر 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 میرا او پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر اچھا اچھا میرا پیر اور سچا سچا میرا پیر 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 ایسا پیر کوئی لا کے تو دکھائے دنیا میں ایسی مثال تو لا کے دکھائے کہ جس کے مرید ہوئے نا سر پر امامہ چہرے پر سر پر امامہ ماتھے پر سجدے کا نور ہے پیسا کے ارے نہیں نہیں یہ کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کر رہا ہولینڈ میں اتنے بڑے عالم صاحب حضرت علامہ بدر القادری صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ فرما بھی امیر علیہ سنت کے بارے میں نہیں ان کے مریدوں کے بارے میں فرما رہے ہیں سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری ایسے پیارے مرشد کامل ہمیں ملے اور ان کی یہ دعوت اسلامی اور ایسے پیارے ولی کامل اور ان کی دعوت اسلامی کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ اللہ والے ہی تو ہوتے ہیں نا جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہے نا اور ان کی محبت اللہ والوں کی محبت دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کر رہے ہیں حدیث پاک ہے المرء مع من احب جو جس سے محبت کرتا ہوگا میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا الحمدللہ ہم کو امیر علیہ سنت سے محبت ہے ہم کو خواجہ سے محبت ہے ہمیں غوث پاک سے محبت ہے ہمیں ہر ولی سے محبت ہے ہر صحابی سے محبت ہے اور انشاءاللہ ہم کو اللہ اور رسول سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا کسی نہ کسی کا تعلق کسی کے ساتھ میرا فقط تعلق مرشد آپ ہی کے ساتھ سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سارے پتانا بے نشم امتا امام نشم سارے پتا زلفاننا سارے پتا زلفاننا سارے پتا پیسارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا انشاءاللہ ایسے پیارے ولی کامل ملے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو ان کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے دنیا میں جہاں بھی جائے مجھے الحمدللہ سفر کی سعادت ملتی رہتی ہے جہاں بھی جائے امیر علیہ سنت پر سمجھو جان نچھاور کرنے والے امیر علیہ سنت کے دیدار کے مشتاق تڑپتے ہیں کئی
लाख रुपए खर्च करके सफ़र करके आते हैं अमीर रसूलत की सोहबत पाने के लिए, अमीर रसूलत का कुर्ब पाने के लिए, इनकी ज़ियारत के लिए। तो हम तो ये नवाब शाह से ज़्यादा दूर नहीं, तो इंशाअल्लाह जब जब मौका मिले आप बाबुल मदीना कराची जाया करें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। आखिर में सलात इस्लाम से पहले हज़रत आरिफ खड़ी शरीफ हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रूमी कश्मीर कहलाते हैं, इनके अशार चंद सुनाता हूँ। बड़े प्यारे अशार हैं, इसमें अल्लाह की रहमत का सवाल भी किया गया। अल्लाह अपनी रहमत कर दे तो सारा बेड़ा हमारा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर उस दाना जतारण वाला वो किसे मैदान हरदा रहमत दा दरिया इलाही इलाही हर दम बगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा रहमत दा मीवा खुदाया खुदाया मेरा बाग सुखा कर हरिया बूटा आस उम्मीद मेरा कर दे मेरे परिया जे मैं वेखा अमला वल्ले मौला कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला जे मैं वेखा रहमत तेरी बल्ले 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 जेने वेखा रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। और आप नसीहत करते हुए फरमाते हैं सदा सदा ना हुस्न जवानी रहंदी सदा ना सोहबते यारा सदा ना बुलबुल बागा बोले सदा ना बाग बहारा। तो ये जवानी और ये हुस्न हमेशा नहीं रहेगा। अनकरीब हमें भी मरना पड़ेगा, अंधेरी कब्र में उतरना पड़ेगा। तो यकीनन समझदार हुई कि जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की तैयारी करें, उतना दुनिया में दिल लगाए, उतनी दुनिया के लिए कोशिश करे, और जितना अरसा कब्र और आखिरत का है उतनी कब्र और आखिरत की तैयारी करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
بڑی مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیدا ہو سلام شمع بزم ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور سے آزم امام تو پاون کا جلوہ شان قدرت پیدا ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پیدا کاش محشر میں جب ان کی آمد عورت بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے حکمت کے قدسی کہے ہرزا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا لام شمع بزم ہدایت پیدا فیض سے جن کے لاکھوں یہ نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے احیاء سنت کا جذبہ دیا اس امیر سنت ہو سلام پڑھو مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت تیرا والصلاة والسلام على سید المرسلین الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین تیرے کرم سے تیرے پیارے حبیب کا تیرے پیاروں کا ذکر کیا قبول فرما الہ العالمین پڑھنے سجنے میں جو غلطی خامی ہے اپنی رحمت سے درگزر فرما یا رب العالمین آج کے اس اجتماع کو ہماری بخشش کا ذریعہ یا رب العالمین ہم نے جو سیکھا سنا یاد رکھیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا الہ العالمین مولا کریم ہم نے جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر ہمیں استقامت عطا مولا ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا یا اللہ پکا نمازی اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا الہ العالمین اے مولا کریم آج کے اس اجتماع میں جنہوں نے بھی تعاون کیا قبول فرما الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم عمل میں درجات میں برکت عطا فرما درازی عمر بالخیر عطا فرما امیر اہل سنت اور ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما یا رب العالمین امیر اہل سنت کے ساتھ ہمیں میٹھے مدینے کی بات حاضر نصیب یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے
دل عشق محمد میں تڑپتا رہے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے کہتی رہے وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے ایمان والے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے الہ یا رب العالمین کئی بیمار آئے ہیں بیماروں کے نمائندے بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دنیا جہاں کہاں کہاں عاشقان رسول دعاؤں میں شامل ہوں گے اے اللہ تو سب کو جانتا ہے سب کی بیماریوں سے بھی باخبر اے مالک و مولا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سارے بیماروں کو شفا سارے مریضوں پر کرم فرما الہی محمد کے صدقے شفا دے الہی محمد کے صدقے شفا دے مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں اے مالک مولا ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا یا اللہ جو با اولاد ہیں ان کو فرما بردار کرتے ان کی اولاد کو فرما بردار کرتے یا رب العالمین جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما یا اللہ ان کے لیے اسباب بھی عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی آج کی اجتماع کے لیے پیش کیا یا اللہ ان کے رزق سے برکت عطا فرما ان کو دو جہاں کی بھلائیاں برکت عطا فرما جو صحافی آئے ہیں جو بھی تاجر آئے ہیں سب پر اپنا کرم فرما سب کو دو جہاں کی برکتوں سے مالا مال کر دے یا اللہ سب کو مدنی قافلے کا مسلمتوں پر عمل کرنے والا بن جائے الہ العالمین مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا ملاقات کرنی ہے سب کون کون ملاقات کرنے جاتے ہیں دیکھیں پیر خانے کے امیر علیہ سنت کے گھر کے تو ان کی برکتیں الگ ہیں پاپا کی برکتیں آپ کو ملیں گی تو آرام آرام سے ایک تو سب سے ملاقات ہوگی نا تو یہی سے ملاقات کر کے چلے جائیں جی با کال کرتے ہیں وہ میرے موبائل میں جو دعائیں لینی ہے لیکن نظم و ضبط نہیں تو ملاقات نہیں ہو پائے گی ادھر تارے ادھر سے ہٹ جائیں گے تو گرنٹے میں یہاں سے ہٹ
रजा चलने दो जाने दो पास चादर है ना, देखिए यहाँ पर आप इजी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मैं यही बैठा हूँ, ये जिसके पास चादर है ना, ये गले में फंदा लग जाएगा, आपको भी तकलीफ होगी, दूसरों को भी होगी। और आप इजी हो जाए, मुलाकात कर लेते हैं इंशाल्लाह। सारे हैं नहीं इजी, आराम से ये बीच में घुसे भी मेहरबानी।
انشاءاللہ سب سے بڑا بات ہوگی اب کسی بھی جیسا ہے انشاءاللہ آدھے بچے پیچھے ہٹ جانا رستے ہیں انسان ہماری کریں یا خدا شمی پیمانے دمائیں بھی لینا لیکن آرام سے بھی لینا تاکہ سب کو باری باری موقع ملے یا خدا میرے اختار کو آباد رکھ یا خدا میرے اختار کو آباد رکھ اے خدا میرے اختار کو آباد رکھ اے خدا میرے اختار کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے میری شاد رکھ اے خدا میرے بابا کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یہ عبید رضا یہ بلال رضا یہ عبید رضا یہ بلال رضا یہ حسن رضا ان کے شہزاد کو شاد آباد رکھ ان کے شہزاد کو شاد آباد رکھ اے خدا میرے آقا کو شاد رکھ اے خدا میرے آقا کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے